دو محرم الحرام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا آمد 161 ہجری اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور دردناک سال تھا۔ اسی سال نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا پہنچے۔ 2 محرم الحرام کا دن تاریخ اسلام میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، کیونکہ اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ سرزمین کربلا میں اترا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یزید حکمران بنا۔ اس نے مختلف علاقوں کے لوگوں سے اپنی بیعت لینے کی کوشش کی۔ مدینہ منورہ میں موجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق اور انصاف کے اصولوں کی بنیاد پر یزید کی بیعت قبول نہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی سربلندی اور امت کی اصلاح کو ہمیشہ دنیاوی مفادات پر ترجیح دی۔ جب مدینہ میں حالات سخت ہونے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں کئی ماہ قیام فرمایا۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار خطوط لکھے اور درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا۔ ابتدا میں کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن جب حکومتی دباؤ بڑھا تو اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ بعد میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے عراق کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف مقامات پر ایسے افراد ملے جنہوں نے کوفہ کے بدلتے ہوئے حالات کی خبر دی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ امت مسلمہ کو حق و باطل کے فرق سے آگاہ کرنا تھا۔ سفر کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اہل بیت، خواتین، بچے اور وفادار ساتھی موجود تھے۔ یہ قافلہ مسلسل سفر کرتا ہوا عراق کی سرزمین کے قریب پہنچ گیا۔ اسی دوران ہر بن یزید تمیمی ایک لشکر کے ساتھ آیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو روک لیا۔ اس نے حکم دیا کہ قافلہ ایسی جگہ چلے جہاں سے نہ کوفہ واپس جا سکے اور نہ کسی محفوظ مقام تک پہنچ سکے۔ آخرکار 2 محرم الحرام 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ ایک وسیع میدان میں پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام کا نام دریافت فرمایا۔ کسی نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ نام سن کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور آزمائش سے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہی وہ سرزمین معلوم ہوتی ہے جہاں ہمارے قافلے کو ٹھہرنا ہے۔ قافلہ وہیں رک گیا، خیمے نصب کیے گئے، اہل بیت نے قیام کی تیاری شروع کی۔ بچے اور خواتین سفر کی تھکن سے نڈھال تھے، لیکن کسی کو اندازہ نہ تھا کہ آنے والے دن تاریخ کے سب سے عظیم اور دردناک دنوں میں شمار ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کی اور اللہ تعالی کے حضور دعا کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر حال میں اللہ کی رضا کے طالب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی جانتے تھے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم حق و صداقت پر مضبوطی سے قائم تھے۔ کربلا میں قیام کے بعد دشمن کے لشکر بڑھتے گئے، مختلف علاقوں سے فوجیں آتی رہیں، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا۔ اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا امن، انصاف اور حق کی بات کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو یاد دلایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور امت کی بھلائی چاہتے ہیں۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر،
استقامت، توکل اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں کم ملتی ہے۔ 2 محرم کا دن دراصل اس عظیم قربانی کے آغاز کا دن تھا جس نے قیامت تک مسلمانوں کو حق کے لیے ڈٹ جانے کا درس دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا آمد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ سچائی، انصاف اور دین حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالی پر بھروسہ اور حق پر ثابت قدمی کامیابی کا راستہ ہے۔ جب 2 محرم الحرام آتا ہے تو مسلمانوں کو کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی سربلندی، حق کی حفاظت اور امت کی اصلاح کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔